بھارتی غازبانہ قبضے کو 6 سال مکمل۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال۔ مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال، دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان۔ 5 اگست کو سیاہ تاریخ، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت چھین لی گئی۔ کشمیری عوام آج بھی حق خود ارادیت کے لیے سراپا احتجاج۔ بھارتی اقدام، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور آئینی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی۔ مودی سرکار کا یک طرفہ فیصلہ تحریک آزادی میں مزید شدت کا سبب بنا۔ قومی اسمبلی میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھارتی مظالم اور 5 اگست کے اقدام کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امین مقام نے پیش کی۔ کشمیری عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی گئی۔ یوم استحصال کی مناسبت سے انگریزی زبان میں شازیہ مری کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی جدوجہد کو کبھی نہیں دبا سکتا۔ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے انڈین جہاز نہیں، مودی کا غرور گرایا ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے، بھارت نے مسئلہ کشمیر پس پش ڈالنے کے لیے پاکستان میں کئی محاذ کھولے۔ بھارت کو اقوام متحدہ کشمیریوں اور پاکستان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اسے جموں و کشمیر میں رائے شماری کا انعقاد کرنا ہوگا، وگرنہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارتی جو لوگ ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کیسے دھوکہ دہی اور ظلم و تشدد کے ذریعے اپنے آئینی اور انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو امپلیمنٹ کرنے سے ناکام رہے ہیں۔ پاکستان بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ بھارت کے جابرانہ ہتھ کنڈوں کا مقصد کشمیریوں کی شناخت کو مسخ کرنا ہے۔ کشمیر زخمی ہے مگر بھارتی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ریلی سے خطاب کہتے ہیں کہ اہل کشمیر کے خواہش کو طاقت سازش دھوکہ دہی کے ذریعے کچلا گیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان کشمیر کا مقدمہ لڑتا رہا ہے اور لڑتا رہے گا۔ کشمیریوں کی ہر طرح سے حمایت جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام بولے کہ پاکستانی عوام مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر پر پوری قوم یک زبان۔ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی کا اہتمام۔ دفتر خارجہ کے حکام، نوجوانوں، طلباء اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء نے ہاتھوں میں کشمیری عوام کے حق میں جھنڈے اور بینرز اٹھا کر نعرے لگائے۔ صدر اور وزیر اعظم کا یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت کہتے ہیں 5 اگست 2019 کو بھارتی اقدام کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو بدلنا ہے۔ کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم استحصال پر کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ اپنے پیغام میں کہا، بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قانون، اصولوں اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ جموں کشمیر پر بھارت کے قبضے کو کسی بھی عام طریقے سے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ یوم استحصال کشمیر، پاک افواج کا کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ فیلڈ مارشل، چیئرمین جوائنٹ چیف فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کا مشترکہ بیان جاری۔ بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جائز جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق کشمیریوں کا حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تسلیم شدہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا ظالمانہ فوجی محاصرہ جاری ہے۔ نسلی تناسب کی تبدیلی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں تشویشناک قرار ہیں۔ بھارتی حکومت کا جنگی رویہ اور اشتعال انگیزی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ پاکستانی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ بھارت نے پرامن کشمیریوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق سلب کیے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آزادی اظہار پر پابندی لگا رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں پاکستان نے کچھ ہی گھنٹوں میں بھارت کو سیز فائر پر مجبور کیا۔ پی ٹی آئی کی یوم استحصال کشمیر پر احتجاج کی کال افسوسناک ہے۔ ہجوم کو اڈیالہ جیل پر حملے کی اجازت
نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی احتجاج کا مقام بتائے ہم سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں پی ٹی آئی پاکستانی مفاد کے ہر موقع پر انتشار کی سیاست کرتی ہے۔ باجوڑ میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، بلوچستان میں بھی سیاسی قیادت کو اپنا فرض نبھانا ہوگا۔ حکومت کی ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش، آئیں مل کر بیٹھیں اور راستے نکل آتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہتے ہیں آئین میں اگر 26ویں ترمیم ہوئی تو کیا برائی ہے، عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ایوان کی توہین ہوئی، اس ایوان کو ججز کی تقرری سے متعلق اختیارات دیے گئے، اگر تحفظات ہیں تو آئیں مل بیٹھ کر معاملات کو حل کریں۔ 108 ترامیم کا مسودہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں پڑا ہے، اگر تیار ہیں تو آئیں اس مسودے پر بات کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے شیخ وقاص اکرم کی مسلسل غیر حاضری سے متعلق رولنگ جاری کر دی، کہا شیخ وقاص اکرم 40 دن سے مسلسل ایوان سے غیر حاضر ہے۔ قواعد اور آئین کے مطابق اگر کوئی رکن 40 دن تک مسلسل غیر حاضر رہے تو کوئی بھی رکن نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے۔ تحریک منظور ہونے پر متعلق رکن کی نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ ایاز صادق نے کہا بطور اسپیکر میں ایوان کو آئین اور قواعد سے آگاہ کر رہا ہوں۔ یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں ریلیاں، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں ریلی قیادت صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور ذوالفقار علی شاہ نے کی ہے۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کشمیر کا مقدمہ انصاف اور انسانی مقدمہ ہے۔ سعید غنی بولے بھارت کشمیر کا بٹوارہ چاہتا ہے، پاکستان اس کی مخالفت ہے۔ ملتان، گجرانوالہ، وزیر آباد، اکاڑہ، قصور، پاک پتن اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ سائرن بجا کر قومی ترانے کی دھن پر کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی میں بھی یوم استحصال کشمیر پر ریلی نکالی گئی۔ کشمیری ڈرنے یا جھکنے والی قوم نہیں، یو این قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا تقریب سے خطاب، کہتی ہیں کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا، کشمیریوں کی دعائیں قبول ہونے کا وقت قریب ہے، اب ظلم کے مٹنے کا وقت قریب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی مسئلہ کشمیر پر بات کر رہے ہیں۔ بھارت نے 7 مئی کو پاکستان کے خلاف جاری حد کی ناکام کوشش کی، پاکستان نے بھارت کو چند گھنٹے میں شکست دی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا ترکیہ کا سرکاری دورہ۔ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکیہ میں لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرم فورسز سے نوازا گیا۔ ترک نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک بحریہ کے سربراہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے اہم ملاقات، دو طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف کی ترک وزیر دفاع، چیف آف جنرل سٹاف اور نیوی کمانڈر سے بھی ملاقاتیں۔ علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی، دفاعی شراکت داری اور مشترکہ مشقوں پر اتفاق کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف کا استنبول نیول شپ یارڈ کا دورہ، ملزم پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں ہی شہریوں پر مہنگائی کے بم برسا دیے گئے۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے سے ایک ماہ میں مٹھائیاں 7.96% مہنگی ہو چکی ہیں۔ سرکاری دستاویز کے مطابق جولائی میں چینی کی قیمت میں 6.11% تک کا اضافہ ہوا۔ بجلی کی قیمتوں میں 14.18% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گیس کی قیمتیں 22.91% بڑھ چکی ہیں۔ کراچی کے تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن میں فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ، ملزم عاطف بشیر کی پولیس وردی میں تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق عاطف بشیر اور شاہزیب پولیس کی پرائیویٹ پارٹی کا حصہ تھے۔ پولیس کے مطابق واردات کے بعد ایس ایچ او سب انسپیکٹر صدر الدین اور اے ایس آئی سلیم مغل نے شواہد مٹائے، جائے وقوع کو دھلوایا گیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ڈیلیٹ کروا دی گئی۔ پنجاب کے متعدد ڈی پی اوز تبدیل کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 3 خواتین سمیت 12 پولیس افسران کے انٹرویو کیے۔ انٹرویوز میں چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب بھی موجود تھے۔ ایس ایس پی حسنین حیدر، غضنفر شاہ، کاشف اسلم، طارق ولایت، ڈاکٹر رضوان اور دیگر کے انٹرویوز کیے گئے۔